نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، چند دن کی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور موت پر یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو تھوڑا سا سامان، متاع الدنیا قلیل، اور یہ بھی فرمایا کہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اور آخرت کی زندگی کے لیے دار البقاء، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی زندگی. وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. جنت میں جانے والوں کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے. تو وہ خوشیاں منائیں گے، مبارکباد دیں گے دوسرے کو. اور جو اللہ کے منکر اور کافر ہوئے ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. ان کو بھی یہ اعلان سنا دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں دوزخ میں رہو، یہاں سے نکلنا نہیں ہے. تو وہ ارمان، افسوس، ناکامی، بربادی، خسران، ہلاکت، یہ چیخیں ماریں گے. اور پھر یہ کافر لوگ مسلمانوں کی جنتوں اور مسلمانوں کے ان اعمال اور ایمان والوں کے اعمال کے بدلوں کو جب دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں بھی اس رسول اور نبی کی بات مان لیتا، ان کے راستے پر چل پڑتا. اب دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے. آج سے 20-25 سال پہلے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مرنے والے کو بھی پتا تھا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور جو مارنے والا ہوتا تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ میں کیوں اس کو مار رہا ہوں. قیامت کی علامات میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے قریب قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے انسانوں میں سب سے برگزیدہ اور سب سے پاک بندے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس بات کے لیے چنا کہ ان انسانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی ان زندگیوں پر محنت کرو، اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ یہ 2-4 دن کی زندگی، یہ تمہیں 2-4 دن کی نظر آتی ہے لیکن یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ساری زندگی ہمیشہ کے لیے جنت اور دوزخ کا، اور ہمیشہ کے لیے جو فیصلہ ہے وہ اس تھوڑی سی زندگی پر ہے.
تم بیکار نہیں پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر یہ بات سمجھائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن میں بھی فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، یا ہمارے پاس نہیں آؤ گے. کیا مطلب؟ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ یہ اس زندگی پر مرتب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اور پھر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، نبی وہ ہوتا تھا جو اللہ کا پیغمبر جس کو کہتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. نبی کا معنی خبر دینے والا. اللہ نے جو خبر دے دی کہ میں ایک ہوں، میری مانو، میرے علاوہ کسی کو مت مانو، میرے علاوہ کسی کو معبود مت مانو. نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، رسول قاصد کو کہتے ہیں، پیغمبر پیغام پہنچانے والا، نبی خبر دینے والا. اللہ کی طرف سے یہ خبر انسانوں کو پہنچاؤ، اے انسانوں تم ایک منی کے قطرے سے بنے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے حضرت انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ کیا اس انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس کا ذکر بھی اچھا نہیں تھا؟ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ منی کا قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈیاں دیں، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر خوبصورت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری روحوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے، ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے یہ اقرار لیا اور یہ وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تھوڑا سا لفظ کو غور کریں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے بھی، ہمارے باپ دادے آدم علیہ السلام تک اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں قیامت تک کے لیے سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ رب. قالوا بلا، سب نے یہ کہا کہ یا اللہ بے شک کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. عالم ارواح نے سب نے یہ کہا. اور پھر حدیث میں آتا ہے مسلمان دنیا میں تعداد کے لحاظ سے تو ہمیں اس طرح نظر آتے ہیں نا جی، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی کس مذہب پہ ہے، کوئی کس مذہب پہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ. عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے. اور پھر حدیث میں فرمایا کہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں بھی ہے، مسلمان اور غیر مسلم، جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر حدیث میں فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین چاہے اس کو یہودی بنا دیں، چاہے اس کو نصرانی بنا دیں، اور چاہے اس کو مجوسی بنا دیں. تو عالم ارواح میں بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا اور پیدا بھی اسلام کی فطرت پر کیا. اب بعد میں چونکہ اس کے والدین یا اس کے ان کے والدین اور یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے،
اور ان پر وہ محنت جو آدم علیہ السلام سے چلی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسانیت کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. فرشتوں نے تھوڑا سا بصورت اعتراض کے یا بصورت اشکال کے یا بصورت مشورے کے، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو کیا کریں گے؟ یسفک الدماء، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، یفسد فی الارض، یہ زمین میں فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا. پھر جب آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ جی یہ تو خون بہائے گا، اس میں تو کیا ہے؟ شہوت کا مادہ ہے، اس میں غصے کا مادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس بچے کو بھی پیدا کرتا ہے دنیا میں فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرما کر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر یہ دے کر بھیجا کہ وہ وعدہ جو میں نے ان سے لیا تھا اس کی ان کو یاد دہانی کراؤ. اب ہر نبی نے آ کر انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، رب. یہ دنیا میں موت تک کے لیے جس نے رب کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو کر چلا گیا. دیکھیں ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. ہم یہ بات سوچیں کہ اگر کوئی انسان جس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے اور ایمان ہے اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا، تو ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا سے کامیاب ہو کر چلا گیا. اعمال صالحہ تو بعد کی بات ہے نا جی، نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال تو بعد میں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اور اگر ساری دنیا ایک انسان کے پاس آ گئی، پاکستان کا نہیں، 2-3 ملکوں کا نہیں، 50 ملکوں کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا. سکندر ذوالقرنین ساری دنیا کا بادشاہ تھا. ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. تو ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو ناکام ہو کر اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر چلا گیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبیوں کے آنے کا جو سلسلہ تھا صرف ایک ہی بات تھی بس. کیا بات تھی؟ اللہ کو اپنا رب مان لو، تسلیم کر لو. اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کے علاوہ کی نفی کر دو کہ یہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں یہ میرے کچھ بھی کسی بھی کام کے نہیں ہیں، نہ نفع کے کام کے ہیں اور نہ نقصان کے کام کے ہیں. وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کرایا اس کی یاد دہانی کے لیے. اور یہ تبلیغ کی ساری محنت، یہ دعوت کی ساری محنت اور یہ کلمے کے مطابق جو ہم سب مرد عورت اور بچے بوڑھے کی ذمہ داری ہے کیا؟ کہ اللہ کو بولنا. یہاں یہ ساتھی آتے ہیں مساجد کے مذاکرے کے لیے، مسجدوں والے 24 گھنٹے یہاں آ کر مذاکرے کے لیے 5 مجلسیں ان کی ہوتی ہیں. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چونکہ ہم باپ دادے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں نا جی، اور پھر کسی نے 4 مہینے لگا لیے، کسی نے سال لگا لیا، کسی نے بیرون ملک کا سفر کر لیا، کسی نے مستورات کے ساتھ وقت لگا لیا، کوئی مقیم بن گیا، کوئی مولانا صاحب بن گیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یاد رکھیں اگر اللہ کو بولنا ہمیں آ گیا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم کامیاب ہیں. شیطان اور نفس اس بات کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اس میں اس کو لگاؤ، لیکن اللہ کا نام بولنا اور اللہ کی صفات کو بولنے میں خیال کرنا یہ لگ نہ جائے جو اصل مقصد ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں روزانہ 1 سپارہ 2 سپارے، قاری صاحبان حافظ صاحبان 10 سپارے پڑھتے ہیں، رمضان میں
5 ختم کرتے ہیں, 10 ختم, اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں, وہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے. میں نے جو شروع کی آیت پڑھی آپ کے سامنے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, اس پچھلے وعدے کی یاد دہانی ہے اس میں. کیا؟ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ذرا بات سمجھیں, تو یہ کس کس نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ سب نے کہا ہے. چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, عالم ارواح میں سب نے کیا کہا تھا؟ اس لیے یہ جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا جی, ہر وقت ہمیں روزانہ ہو, روزانہ نہ ہو, دوسرے دن, 5ویں دن, ہفتے میں 1 دفعہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اس بات پر شکر ادا کرنا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کلمہ دیا, مسلمان بنایا, ایمان والا بنایا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اے اللہ, میں اپنے وعدے پر قائم ہوں جو میں نے تیرے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا. اے اللہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے اللہ تو سارے نبیوں کو, اے اللہ تو سارے صحابہ کو, اور اے اللہ اب تک جتنے محنت کرنے والے ہیں اور جن کی محنت کی بدولت میں آج مسلمان ہوں, اے اللہ سب کو میری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما. معمولی بات نہیں ہے. وہ وعدہ یہاں بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے رب, پھر دنیا میں آ کر وہ دوسری طرف نہیں گئے ہیں. ثم استقاموا, پھر اپنی بات پر پکے رہے. اور یہ پکا رہنا کب تک ہوگا جی؟ پکا رہنا یہ اپنے ایمان پر اور رب اللہ کو رب ماننے پر یہ پکا رہنا کب تک ہوگا؟ موت تک. بس موت کے بعد پھر مسئلہ نہیں ہے. موت تک کی یہ جو 2-4 دن کی زندگی ہے, بس اس میں ایمان پر رہو. ایمان پر تمہاری موت آ جائے, اپنے اس وعدے پر جو تم نے عالم ارواح میں کیا تھا اس کو دنیا میں تم نے پورا کر کے دکھایا. موت تک تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے ایمان پر رہو, ایمان کے تقاضے پر رہو. مرنے کے بعد ثم استقاموا, مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرشتے ان کو اعلان سنائیں گے, اے ایمان والے, جو تو نے ساری زندگی خود بھی اس پہ محنت کی اور دوسروں کو بھی اس طرف لاتا رہا, مضبوط اس پر جمع رہا, بڑی تیرے اوپر بارش بھی آئی, ہوا بھی آئی, ہر قسم کی باتیں بھی آئیں, کانوں میں سننے کے لیے تجھے ہر قسم کی باتیں سننے کو ملیں, آنکھوں سے دیکھنے کو تجھے دنیا میں. دجال جب قیامت کے قریب آئے گا تو کیا کرے گا؟ کمزور ایمان والے یاد رکھیں یہ بات, یہ تبلیغ کی محنت. مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں تبلیغ والو تم خوش ہو جاؤ, کئی بڑوں سے یہ سنا, فرماتے ہیں تبلیغ والو تم خوش ہو جاؤ کہ تم ایمان کی محنت میں لگے ہو. جتنا ایمان والے زیادہ ہوں گے, جتنا اللہ اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے, تو کیا ہوگا؟ قیامت پیچھے ہوتی جائے گی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی دنیا پر ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اب میرے بھائیو دوستو, ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, تم جو دنیا میں عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے تھے, اب اپنے اس پالنے والے اللہ کی اس کی بات کو دل میں رکھو اور اس یقین پر جمے رہو استقامت سے, تو پھر مرنے کے بعد تمہارے مزے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, علماء فرماتے ہیں لا تخافوا کا معنی یہ ہے کہ تم کوئی خوف مت کرو. کیا خوف؟ آگے قبر کے اندھیرے میں جا رہا ہوں, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, مزے ہیں وہاں, روشنیاں ہی روشنیاں, خوشبوئیں خوشبوئیں. 500 فرشتوں کے ساتھ تیرے لیے جنت کا بستر آئے گا, تیری روح قبض ہوگی, جہاں قبر تیرے لیے حد نگاہ تک کھل جائے گی. اے ایمان والے, جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی, خوشبوئیں اور ہوائیں آئیں گی. منکر نکیر آ کر جب سوال جواب پوچھے تھے مر ربو کا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ عالم ارواح میں ہم نے کیا کہا تھا؟ الستو بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بے شک ہے اللہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں ہم رب کی محنت میں لگے رہے, موت اس رب پر آ گئی,
مرتے ہی جب جنت سے بستر آیا اور خوشبوئیں اور ہوائیں قبر میں آنے لگی جنت کی، اب منکر نکیر آئے تو جب انہوں نے پوچھا کہ من ربک کا، کیوں جی جواب دے سکیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ دیں گے. ہاں، اس لیے ایک بات درمیان میں یاد رکھیں، کبھی کبھی ہم نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے، کیا نماز پڑھ کے آ گیا، یار بس خدای دے قبول کی نو پتہ نشتا قبلی گی او نہ قبلی گی، خدای خبر قبول ہم شو کنہ شو. یہ غلط بات ہے. یاد رکھیں یہ بات 100% میں ایمان والا ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان اتنا پکا تھا کہ وہ کہتے تھے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھ پہ ایمان لایا، تیرے نبی پہ ایمان لایا، اے اللہ تو نے بارش کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے نا جی، ایمان والے تھے نا. اور کیسے ایمان والے تھے؟ سارا کفر ڈرتا تھا. زمین پر زلزلہ آیا تو پاؤں سے ٹھوکر ماری. بعض روایت میں آتا ہے کہ کیا تجھ پر کوئی گناہ ہوا؟ بعض کہتے ہیں عمر نے تجھ پر کوئی گناہ کیا ہے اسلام لانے کے بعد؟ رک جا. کیوں جی؟ اپنے ایمان کو ذرا ہم دیکھ لیں. ہمارے میں سے کوئی ایسا ہے زلزلہ آئے اور اس کو ٹھوکر مارے اور کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں ہے، تو رک جا؟ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ابھی محنت میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم کیا ہیں؟ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سیکھ تڑ ہیں. بہتر اور بہترین 3 درجے ہیں نا جی. سیکھ تڑ کا مطلب سیکھنے والا، پھر اس سے بھی کمزور اور اس سے بھی کمزور. اس لیے جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور جب اس سے منکر نکیر پوچھیں گے مر ربک، تو یہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ. آپ بھی زبان سے کہہ دیں، ہم کیا کہیں گے؟ ربی اللہ. اور انشاءاللہ کہیں گے. ہاں، یقین سے بات کریں. جب بھی کسی کو دعوت دیں اپنے دل کے یقین سے بات کریں. یہ مضبوط بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں نا جی، بعض روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچے کو لایا گیا کہ جی یہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کر دیں، اس کو ذرا کوئی کچھ پڑھ دیں، کچھ منع کر دیں کہ یہ رک جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس کو بعد میں دوسرے وقت میں لے کے آنا. تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود کھایا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا صبر کرو، میں نے ابھی خود کھایا ہے. تو پشتوں میں ہمارے ہاں یہ مثال مشہور ہے، کیا؟ پخپلے گوڑا خوڑ لیدا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم ہیں کچے، لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے. ہم نے نماز پڑھی، ہماری نماز کمزور ہے، لیکن اللہ پر یقین ہمارا پکا ہونا چاہیے. میں نے قرآن اللہ کا کلام پڑھا، فضائل اعمال میں ہے نا ھذا کلام ربی. میں نے روزہ رکھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، میں ان کی امت کا آخری امت کا ایک بندہ ہوں. اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرا ایمان بھی کمزور ہے، لیکن اے اللہ تو طاقتور ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو وہ رب ہے جو میں نے ہر نماز میں تجھے بولا ہے. اے اللہ تو وہ رب ہے، تو وہ پالنے والا ہے کہ میں نے مجمع میں بھی بولا ہے، میں نے ایک آدمی کو بھی بولا ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی بولا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. میں نے باہر ملکوں میں جا کر حبشیوں کو بھی بولا ہے. کیوں جی؟ مجمع میں بہت سارے ہوں گے نا، حبشیوں کو آپ نے بولا ہے کہ نہیں کہ ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب یہ قبر میں رکھا جائے گا تو جب یہ مر ربک کا سوال جواب، ما دینوں کا من نبیوں کا سوال جواب ہو جائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس سے کہے گا نم کا نومت العروس، اب تو سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ کس کے لیے ہے یہ فضیلت؟ وہ جو اس وعدے کو جو کر کے آیا ہے اس پر یہاں محنت کر رہا ہے، محنت کسی اور چیز پہ نہیں کر رہا ہے. کیوں جی؟ ہم کس چیز پہ محنت کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو خود دیکھ لے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گرمی ہے نا جی، پسینہ سب کو آ رہا ہے نا، ہر آدمی قیامت کے دن بھی ہر آدمی اپنی پسینے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے پسینے میں بیٹھا ہوا ہے نا جی. کیوں جی؟ میرے اوپر پسینے آ رہے ہیں تو آپ کے پسینے تو میرے کام میں تو اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں. ہم میں سے جو محنت کر رہے ہیں وہ کیا محنت کر رہے ہیں اور کس چیز کی محنت کر رہے ہیں؟ کہیں ہم غلط چیز میں تو نہیں لگے ہوئے.
مقصد میرا کیا ہے اور میں کس میں لگا ہوا ہوں. اگر اس استغفار اور اس کیفیت اور اس گناہ پر ہم نے توبہ کر لی، گناہ پر استغفار نہیں، گناہ پر ہم نے توبہ کر لی، اے اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں غلط سمت میں جا رہا تھا، غلط طرف جا رہا تھا. دنیا میں محنتیں کئی چل رہی ہیں. یہ جتنے 40-50 سال کے جو ساتھی ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، آج سے 20-30 سال پہلے کتنا فرق تھا اور آج کے دن کیا فرق ہے؟ مسلمان کا کیا حال ہے، اور پھر ہمارے تبلیغ والے ماشاءاللہ جو ہمارا کیا حال ہے، اور دنیا کا کیا حال ہے. سے محنت جو ہماری ہے، ہمیں اللہ معاف کرے. اس گناہ کبیرہ پر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آنسو بہائیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. ان مشرکین مکہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے قصے سنائے کہ فرعون یوں تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، قرآن پاک میں یہ سارے قصے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا فلاں کی. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں، ایک اونٹنی ہونی چاہیے اور وہ گابن ہونی چاہیے اور وہ ہمارے سامنے بچہ بھی دے دے. سب کچھ ہو گیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ نے کیسی سزا دی. تو جب قرآن پاک میں نبیوں کے اور قوموں کے قصے سنائے تو یہ ظالم مشرکین مکہ انہوں نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قالوا ھذا اساطیر الاولین. انہوں نے حضور سے کہا اے محمد یہ تو ہمیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سنا رہا ہے. کہانی اور ہوتا ہے اور حقیقت اور ہوتی ہے. اور پھر ایک جگہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا کہ دیکھو ان کا یہ حشر ہوا، عالم ارواح میں رب کہہ کے آئے اور یہاں بھٹک گئے بتوں کی طرف اور درختوں کی طرف اور آگ کی طرف اور پتہ نہیں کس کس بے دینی میں چلے گئے، اللہ کے غیر میں لگ گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم جو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے کہ وہ اس طرح کرتے. زمون پلار نہیں کبدا سکول. ہمیں اللہ نے ایک محنت دی ہے اور ہم ایک محنت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. خیال کریں قدم اٹھاتے ہوئے اگر ہماری سوچ غلط ہے، اگر ہمارا دیکھنا غلط ہے، اگر ہمارا سننا غلط ہے، اگر ہمارا بولنا غلط ہے تو دل تو ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہے. مولانا احسان صاحب ہمیشہ اپنے بیان میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے دل کی مثال تالاب کی ہے جو 4 نالیوں کی پر مشتمل ہے. 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے، اس میں 3 نالیوں سے صاف پانی آ رہا ہے، 1 نالی سے گندا پانی آ رہا ہے. تو کیا خیال ہے تالاب کا سارا پانی گندا ہوگا یا نہیں؟ وہ 3 والا ٹھیک ہوگا اور وہ 1 والا ایک طرف میں گندا ہوگا؟ نہیں کہ جی یہ سارے تالاب کا پانی. دل کی طرف یہ 4 راستے جا رہے ہیں. اگر اللہ کو رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آنکھ سے کسی اور چیز میں لگا ہے تو اس راستے سے اللہ کا غیر اندر جا رہا ہے. کان سے اگر اللہ کے غیر کو سن رہا ہے تو اس راستے سے، کان کے راستے سے دل میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا غیر جا رہا ہے. بولنے کے راستے سے اگر اللہ کے غیر کو یہ بولتا ہے، یعنی بعض چیزیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتی ہیں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتی ہیں کہ جی فلاں موسمیات والوں نے کہا کہ کل بارش ہوگی، تو بس وہ کہتے ہیں بارش کا امکان ہے. میرے جیسا مولوی آدمی بھی کیا کہتا ہے، مفتی صاحب، قاری صاحب اور ماشاءاللہ وقت لگایا ہوا کیا کہتے ہیں، سبب باران کی گی. ہاں کتنے افسوس کی ضرورت ہے اور کتنا اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے. کیا ہم زبان سے بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں زبان سے؟ میں بول رہا ہوں آپ نے سن لیا، میں نے بھی بولا ہے نا آپ نے سن لیا. تو 2 راستے سے دل کی طرف یہ چلے گئے. سوچ ہماری کیا ہے؟ ریڈی والا بھی یہ سوچتا ہے کہ ایسی بڑی بلڈنگ ہو اور 3 چھت گھر ہو اور بنگلہ ہو، سوچ میری ہے. بیچ رہا ہوں میں ٹماٹر اور سوچ میری یہ ہے. اپنی سوچ کو ہم ٹھیک کریں، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو. یہ راستے ہیں دل میں جانے والے.
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ اس کا مظہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بڑائی سنائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو انہوں نے جو عملی طور پہ دکھایا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسی تربیت کی کہ اللہ کے نام کے، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی معاملے میں پھنس جاؤ، کسی مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے سامنے آ جاؤ اور تم اس سے یہ کہہ دو کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے یا بڑے غصے میں ہے تو ایک دم کہتے اچھا چلو معاف ہے. اللہ کا نام، وہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے. نماز میں جو پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھتا ہوں؟ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے مجھے صحت دی، وہ اللہ جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا، اس اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ وہ اللہ اور رب مجھ سے راضی ہو جائے. روزہ میں کیوں رکھتا ہوں؟ تاکہ وہ اللہ جو میرا رب ہے، پالنے والا ہے، اس رب کے لفظ کی ہم مشق کریں. یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، آج کا دن صبح 5:15 پہ نمازیں ہو رہی ہیں نا جی، تہجد میں ایک آدمی اٹھا ہے، نماز میں اٹھا ہے، 5 بجے سے لے کر ابھی یہ 7:30 8 بج گئے ہیں، 12-13 گھنٹے ہو گئے ہیں. اس 12-13 گھنٹے میں نے اللہ کو رب کہہ کر کتنی دفعہ پکارا ہے، یا کسی کو میں نے کہا ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے؟ بس خود پتہ چل جائے گا. نماز میں کھڑے ہو کر کیا میری یہ کیفیت ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ تیرا حکم ہے، تو نے اپنے نبی کو حکم دیا، تیرے نبی نے نماز پڑھی ہے، تیرے نبی نے فرمایا اس دیہاتی کو جس کا رکوع سجدہ قوما جلسہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے آخر میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے اللہ میں تیرے سامنے تیرے نبی کی سکھائی ہوئی اور صحابہ کی سکھائی ہوئی نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس کیفیت سے کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ قرآن کی تلاوت میں روزانہ کرتا ہوں اس کیفیت کے ساتھ کہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر کیا کہا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں نے تجھ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا، تو میرا رب ہے، میں اب بھی مسلمان ہوں، تیرے رب ہونے کا مجھے کیا ہے، دل سے یقین ہے، اے اللہ تو رب، تو پروردگار، اور یہ تیرا کلام میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے ہر حرف پر تیرے نبی نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، یقیناً وہ ملے گی، لیکن اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، تیرے کلام کو میں رب ہونے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بھری ہوئی تھی. جتنی موقع محل کی دعائیں کبھی آپ نے غور کیا ہے جی؟ صبح و شام کی دعائیں، اصبحنا و اصبح الملک للہ، اللہ کی بڑائی ہے. رات کو سو رہا ہے، اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموت و احیا، میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں، زندہ ہوتا ہوں. کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، وبرکت اللہ، اور اللہ کی برکت سے شروع کرتا ہوں. جتنی عبادات ہیں، نماز اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، حج اللہ کا حکم، زکوٰۃ اللہ کا حکم، قربانی اللہ کا حکم، عید کی نماز اللہ کا حکم. جتنا ہم مسلمان کے لیے سنتوں کے ادا کرنے میں یہ بھی ہے نا جی کہ کم از کم ہفتے 15 دن میں ناخن کاٹا کرو، سنت ابراہیمی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بالوں کو، داڑھی کو ٹھیک رکھا کرو، اپنے کپڑوں کو سنت کے مطابق بناؤ، اپنے جسم کے جو زائد بال ہیں بغل کے اور دوسرے اس کو صاف کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی یہ اس رب کی طرف لے جانے والی ہے. جو آدمی صبح سے شام تک اس کی زندگی حضور والی زندگی ہوگی، حضور والے احکامات
حضور والی سنت زندگی اس کی زندگی بن گئی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سیڑھی کی طرح اوپر چڑھتا جا رہا ہے، اس کے درجے اوپر جا رہے ہیں. ہر دم ہر وقت یہ اس فکر میں لگا ہوا ہے، اوپر میرا اللہ ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، میں اوپر عالم ارواح سے آیا ہوں. یہ اب دنیا کی زندگی، یہ زمین کے سطح پر میں رہ رہا ہوں، تھوڑی سی زندگی ہے، نیچے میں قبر میں جا رہا ہوں. یہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس رب نے مجھے حکم دیا کہ تم اس دنیا کے پیٹ میں جا کر میرا حکم مانو. میں جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز اچھی نکل آئی سارے اعمال اچھے نکلیں گے، جس کی نماز خراب نکل آئی اس کے سارے اعمال. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. حج جس نے کر لیا، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی، اس کا مال پاک ہو جائے گا. سود مال کو ختم کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ یہ مال کو بڑھاتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری سوچ کسی اور طرف ہے. اور پھر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہم ہیں مسلمان، لیکن ماحول ہمارا اللہ معاف کرے وہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بن گیا ہے. اور تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ اللہ کو رب مانو اور اپنے ماحول کو ٹھیک کرو. گھر کا ماحول، مسجد کا ماحول، بازار کا ماحول پورا ہمارا اعمال سے بھرا ہوا ہو. زبان سے میری اللہ کے علاوہ کی بات نہ نکلے، قبر کے علاوہ میری زبان سے بات نہ نکلے، آخرت کے علاوہ میری زبان سے بات نہ نکلے. آنکھ میری غلط نہ دیکھے. آج ہم جتنے بیٹھے میرے سمیت، آج میں نے آنکھ کتنی غلط استعمال کی ہے بس پتہ چل جائے گا. آج میرے کانوں نے کتنی ایسی چیزیں جس سے اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض، کتنی میں نے ایسی باتیں سنی ہیں. اچھا، حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ صحابی کہتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا، 3 دن ان کے ساتھ رہا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو بتا، تیرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے، اور میرے تیرے عمل میں تو کوئی فرق ہے نہیں. جو عمل تو کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ اس نے کہا میں رات کو سب کو سونے کے وقت معاف کر دیتا ہوں. یہ سنی ہے نا جی حدیث؟ ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ میں اپنی طرف سے اپنا معاملہ ٹھیک کر کے سو جاتا ہوں. اور جو آدمی سونے کے وقت اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے، کیوں جی، کیا خیال ہے؟ اس کے مزے ہوں گے. قیامت کے قریب ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، رات کو سوئے گا مسلمان، اور صبح ہوتے ہی وہ کافر ہو چکا ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اگر ہمارے یہ 4 چیزیں پابندی میں آ گئی، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں پابندی ہے. یہ زبان، یہ آنکھیں اور یہ کان اور یہ سوچ اگر ہماری دین والی بن گئی، دین کو سننا، دین کو بولنا، دین کو دیکھنا اور دین کو سوچنا، یہ 4 راستے اگر ہمارے ٹھیک ہو گئے میرے بھائیو دوستو، سب معاملہ ٹھیک ہے. یہ جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، موقع مال کی دعائیں ہیں، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان سب کا مقصود کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ آپ کے کان، آنکھیں، دل اور آپ کے ہاتھ اور یہ سارا جسم آپ کا کس میں آ جائے؟ کنٹرول میں آ جائے. اور کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے اور رسول اللہ کے کنٹرول میں آ جائے. بس یہ تبلیغ کی محنت ہے، اور یہ ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے. لیکن بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ، یہ بالکل آخر تک اس سب پہ چلنا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو آدمی سنت کا پابند ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھیں، جو آدمی نماز میں، روزے میں، ذکر میں، شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ جتنا سنت کی طرف قریب ہوتا جائے گا، نفس اور شیطان کو اتنی ہی تکلیف ہوگی. ایک بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟
جو آدمی جتنا سنت کے قریب ہوگا نفس اور شیطان کو اتنی ہی تکلیف ہوگی اور وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ تبلیغ کے ماحول میں، یہ دینداری کے ماحول میں بڑا ہو رہا ہے. دینداری کا ماحول اس نے اپنے دائیں بائیں بنا لیا ہے. ایئر کنڈیشن کمرے میں جب آدمی سوتا ہے تو اس کی دیواریں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں نا جی، اور اس کے تکیے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کا نیچے کارپیٹ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں اگر جگ گلاس پڑا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے، پردے جو لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہیں. اس کو کہتے ہیں ماحول. ماحول کہتے ہیں دائیں بائیں، ارد گرد. ماحول اس کو کہتے ہیں ارد گرد. یہ جو بارش کی دعا ہے نا، اللہم حوالینا ولا علینا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ اس کو ہمارے دائیں بائیں باہر بھیج دے اور ہمارے اوپر اس کو نہ برسا. ماحول تو اس کا ماحول جب ٹھنڈا ہو گیا ساری چیزیں ٹھنڈی ہو گئی. ماحول اس وقت ہماری یہ مسجد میں گرمی ہے نا جی، دیوار بھی گرم، ممبر بھی گرم، یہ مائک بھی گرم، سب گرم ہے. اگر ہمارا ماحول، میرے بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرے دائیں والی دکان، میرے بائیں والی دکان، میرے بازار میں سامنے والی دکان، اگر یہ دیندار ہوں گے، دینداری کا ماحول بن گیا تو ان سب کی آنکھیں بھی دیندار، ان کے کان بھی دیندار، اس کا سارا جسم دیندار، اس کی بیوی دیندار، اس کے بچے دیندار، سب دیندار ہو جائیں گے. اب وہ ماحول بنانے سے بنتا ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر، استغفار، اپنے گناہوں پر رونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، موقع محل کی دعائیں کرنا، یہ سب عبادات ہیں اور یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جس سے ہم نے وعدہ کیا، اس دنیا میں ہم نے آ کر اللہ کو رب مانا، پھر استقامت سے ہم اس پر مرتے دم تک چلتے رہے. اس میں جتنے ہمارے مقابلے میں رکاوٹ آئی، دین پر جب آدمی چلتا ہے، سنت پر چلتا ہے، تو اس کے سامنے رکاوٹ بھی آتی ہے. رکاوٹ کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، سختی نہیں کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ پختو والا مرگریم پہ پوئی گا نا. سنت پر چلیں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو رکاوٹ آئے گی. اور رکاوٹ کیا ہوگی؟ کبھی بیوی رکاوٹ ہوگی، کبھی بچے رکاوٹ ہوں گے، کبھی کاروبار رکاوٹ ہوگا، کبھی رشتہ دار رکاوٹ ہوں گے. لیکن اگر ماحول بنا لیا تو پھر یہ رکاوٹ نہیں ہوگی. ان کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، ان کا بھی بنا ہوا ہے، ان کا بھی بنا ہوا ہے. تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ اپنے گھر کا، اپنی دکان کا ماحول وہ بناؤ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے رسول اللہ راضی ہوتا ہے. جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی کو دین کہتے ہیں. اور دین میں اللہ کے حق کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کے حق کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور اللہ کے بندے دونوں طرح کے ہیں. آج ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے استاد بزرگ سے کہتے ہیں، حضرت طلحہ رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ جی، مفتی تھے وہ بھی بڑے، کہ جی یہ آپ کے پاس یہ جاہل لوگ آتے ہیں اور بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں، تو آپ بڑی نرمی کرتے ہیں. میرے پاس ایسے آتے ہیں، میں تو ان کو بگا دیتا ہوں. صحیح، یہ تمہاری باتیں ہیں، یہ تم پوچھتے ہو؟ کہ بعض لوگ ایسی بات بھی پوچھ لیتے ہیں نا کہ اگلے کو غصہ آ جاتا ہے. یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے کہ میں تو ان کو ڈانٹ دیتا ہوں اور بھگا دیتا ہوں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، ایسی بات کرو جو اس کے دل پر زخم نہ لگائے. اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قولوا للمسلمین حسنا، کہ مسلمانوں سے اچھی بات کرو. للناس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کافر بھی ہے، مسلم بھی ہے، سب اس میں داخل ہیں. اگر غیر مسلم بھی تمہارے پاس آئے گا اس سے بھی سخت بات نہیں کرنی ہے. بڑی عجیب بات ہے. تو پہلی بات، حقوق العباد میں ہم سے جو کمی ہوتی ہے وہ اس زبان سے ہوتی ہے. ادھر بھی زبان سے کمی کہ اللہ کے بول نہیں بولتا ہے، دوسری چیزوں کے بول بولتا ہے. اور یہاں حقوق العباد میں بھی سب سے زیادہ جو چلتی ہے وہ کیا چلتی ہے؟ زبان چلتی ہے.
یہی زبان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو جبڑوں کے درمیان، یہ دانت ہے نا جبڑا جامع، ان کے درمیان جو چیز ہے زبان، اور دو پہلو یہ رانے ہیں نا ان کے درمیان یعنی شہوت، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمیں قدم قدم پہ سوچنا چاہیے میں کیا بول رہا ہوں. اکثر پرانے ساتھیوں سے تو میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں جی فلانے ماں پسے روزے کی تب بوتلے ہو، فلانی ماں سلور میں اشتے لگولی. یہ تو پوچھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لگے ہیں لیکن تمہاری زبان کی وجہ سے کتنے دور ہو گئے وہ تمہیں نظر نہیں آتے ہیں. قولوا للناس حسنا، نرم بات کرو. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ہمارے پشتوں میں کیا مثال ہے، دا جب شے ہم بلا دا ہم قلا دا. اگر غلط بول دیا تو بلا بن گئی، اور اگر اللہ رسول کے مطابق بولنا شروع کر دیا تو تمہارے لیے قلعہ اور حفاظت بن جائے گی. اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہمارے شاہد صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں اور ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، اور ان دو چیزوں میں اللہ معاف کرے پھر اسلام بھی گیا، پھر تبلیغ بھی گئی، پھر سب کچھ گیا. غصہ جب آ جاتا ہے نا جی، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک ساتھی آیا، انہوں نے کہا جی وہ میں نے بیوی کو اس طرح طلاق دی ہے تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا طلاق ہوش ہو. میں نے کہا نہیں جی میں نے غصے میں دی تھی. تو اس نے کہا خدا کے بندے کوئی خوشی سے بھی کوئی طلاق دیتا ہے تو غصے میں ہی دیتا ہے نا. غصہ جب آ جاتا ہے نا آدمی کی عقل اس سے دور ہو جاتی ہے. دو آدمی جب آپس میں تکرار کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ایک آدمی جب بولتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تو خاموش ہو جا بس، یعنی اس کی طرف سے فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے، اور اس بندے کو کہتا ہے کہ بس تو خاموش رہے میں جواب دے رہا ہوں. لیکن جب اس بندے نے اس کو جواب دے دیا تو فرشتہ کیا کہتا ہے، اب تمہارا اپنا کام ہے، کرو جو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ قدم قدم پہ فرشتے لگا رکھے ہیں، یہاں بھی فرشتہ ہے، یہاں بھی فرشتہ ہے، تعلیم میں بیٹھے ہزاروں فرشتے ہیں، نماز میں آ رہا ہے فرشتوں کے ماحول میں، قرآن پڑھ رہا ہے فرشتوں کے ماحول میں، قدم قدم پہ فرشتے ہیں. بیت الخلاء کی دعا کے بارے میں لکھا ہے، ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں گندگیوں پلیدیوں اور شیطان اور نفس کے وسائس اور ان سے کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، جنات سے پناہ مانگتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے جب مومن بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، نفس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، سب کچھ. لیکن جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اس نفس اور شیطان کے وسوسوں اور اس کے کیا پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو خباثت سے محفوظ کر لیتا ہے. لیکن جب یہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو چونکہ وہ گندی جگہ ہے اور فرشتہ گندی چیز کو نہیں پسند کرتا ہے، اس لیے وہ دور ہو جاتا ہے. جب بھی آدمی بے پردہ ہوتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، جب یہ پردے میں ہوتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جو دین کی محنت میں لگتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم میں لگتا ہے، دین کے کام میں لگتا ہے، فرشتے ان مسجد والوں کے ان پیچھے گھروں میں ان کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور جب یہ دنیا کے کام میں خود لگ جاتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں، بس تو لگ گیا بس ٹھیک ہے پھر ہمارا کیا کام ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، سب سے پہلے ہماری زبان ہے اس میں، پھر ہمارا یہ ہاتھ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وید. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان، پہلے زبان کا ذکر کیا، اور ہاتھ، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. زبان کے بعد دوسرے درجے میں جو آدمی سے گناہ ہوتا ہے، بندے کے حق میں جو اس کا حق مارا جاتا ہے وہ ہاتھ سے مارا جاتا ہے. غلط دستخط کر دیا اس کا حق خراب ہو گیا، چوری میں ہاتھ ڈال لیا تو یہ اس کا حق خراب کر دیا، زمین پر اس کو آ کر کیا کر دیا، دیوار لگا دی. ہاتھ سے ہی کرتا ہے نا، اس کو پیسے دیتا ہے مزدور کو کہ آ جاؤ یہاں دیوار لگاؤ، اس کے حق کو خراب کر دیا.
زبان کے بعد سب سے زیادہ جو بندے کا حق خراب ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا زبان اور ہاتھ سے جو دوسرے مسلمان اگر محفوظ رہیں گے تو یہ کامل مسلمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیروں کے ساتھ بھی ایسے تھے، ایسے اخلاق تھے کہ وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. بندوں کا حق، آخری بات اس میں عرض کرتا ہوں، بندوں کے حقوق میں فضائل صدقات میں آپ وہ صفحہ پڑھ لیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ قیامت کے دن 3 کچہریاں ہوں گی، 3 عدالتیں. ایک عدالت کون سی ہوگی؟ جس میں اللہ کے حق ہیں. اللہ کے حقوق میں تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جس کو معاف کر دیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے عذاب دے دیں گے. اللہ جس کو چاہیں گے عذاب دے دیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے گھنٹے دعا مانگی تھی؟ تقریباً 5 گھنٹے. اور کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. جب مزدلفہ میں تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے کیا وحی آئی؟ میں نے تیری امت کو بخش دیا لیکن ظالموں کو نہیں بخشا. مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا میں لگ گئے، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے، ظالموں کو بھی بخش دے، ظالموں کو بھی بخش دے. جب اندھیرا ختم ہوا اللہ کی طرف سے وحی آئی، میں نے تیری امت کے ظالموں کو بھی بخش دیا. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. مشرک کو تو معاف نہیں کرتے ہیں، کافر اللہ کے منکر کو تو اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دے دیں گے. ایک عدالت. دوسری عدالت کس کی ہوگی؟ یعنی ایک عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان مشرکین کو اللہ کے حقوق میں ایک عدالت ان کی لگے گی، جو مشرک ہوں گے ان کے بارے میں تو دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. جو اللہ کے بندے مسلمان ہوں گے انہوں نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہوگا، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو بخش دیں گے. اور تیسری عدالت کون سی ہوگی؟ بندوں کے حقوق کی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تک تم نے اپنے بندے سے معافی نہیں مانگے گی میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے معافی مانگو، اس کا حق ادا کرو، تب میں پھر اگلا کام تمہارا کروں گا. دیکھو فضائل رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عجیب باتیں ہیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ لیلۃ القدر کی تعیین اس وجہ سے مجھ سے ہٹا دی گئی کہ میں خیمے سے باہر نکلا کہ تمہیں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ آج لیلۃ القدر ہے. لیکن جب میں باہر نکلا تو 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، اس لڑائی کی وجہ سے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وہ شب قدر بھلا دی. اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرو. بندے کے حق کو ضائع کرنے والا قیامت کے دن بھی اس کی معافی نہیں ہوگی. حدیث میں یہاں تک آتا ہے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. اس لیے ہمیں مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور خصوصاً معاملات میں. ہمارے شاہد صاحب اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے، یہ اکثر یہ فرماتے ہیں کیا کہ معاملات ہمارے بہت بڑا لمبا بیان، بڑی لمبی تبلیغ، بڑا لمبا سب کچھ، لمبا کرتا، لمبی داڑھی، پگڑی، سب کچھ ہے، لیکن معاملات میں اللہ معاف کرے ہمارا. تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے جو زندہ حضرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور مولانا الیاس صاحب حضرات اور جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے سے چلتا پھرتا مدرسہ قائم کر دیا. اس تبلیغ کی برکت سے آپ خود دیکھ لیں اپنے خاندانوں میں بیٹی کو اور اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو حصہ دینا زمین میں شروع کر دیا ہے نہیں جائیداد میں. الحمدللہ پشاور میں ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں کیا کہ والد فوت ہوتے ہی
بس 3 دن تو وہ ہمارے چونکہ یہاں رواج ہے، بس 3 دن کے بعد چوتھے دن اس نے بیٹھ کر مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی کس کا کتنا کتنا حصہ ہے، اور چوتھے دن اس نے جا کر سب کو سب اپنا حصہ دے دیا. اب جو تم لقمہ کھا رہے ہو مطمئن ہو کر یہ اپنا لقمہ کھا رہے ہو. میں نے اشارہ کر دیا، مفتی صاحبان سے پھر پوچھ لیں. تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق کیا ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، ان کو حصہ دینا، یہ ہمارے ہاں نہیں تھا. یہ الحمدللہ اللہ نے جو فرمایا، رسول اللہ نے جو فرمایا، اس کو تبلیغ کی برکت سے، اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرما دیا. اس لیے حقوق العباد میں. اور پھر اگلی عرض یہ ہے کہ والدین کون ہوتے ہیں جی؟ مور پلار سو کوئی چانا تب پیدا ہے گا نا جی. والدین کس کو کہتے ہیں؟ والد کا معنی عربی میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ بھی ولد سے ہے. لم یلد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. تو والد کس کو کہتے ہیں؟ جس سے تو پیدا ہوا، اور تو کیا ہے؟ اپنے والد کی اولاد ہے. اور پھر اپنے والد کو کیا کہتا ہے کہ تیرے بال سفید ہو گئے بابا جان، تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. والدہ کو کیا کہتے ہیں کہ بوڑھی ہو گئی ہے، یہ میری بیوی اس سے پریشان ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں، میری والدین جو ہیں یہ دونوں بیچارے بوڑھے ہو گئے، ان کو ذرا الگ سے کمرہ بنا دے تاکہ یہ جو کھانسی ان کو ہوتی ہے اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کے بندے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. 3 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں. تجھے پیٹ میں 9 مہینے اٹھا کے رکھا بڑی تکلیف سے، ووضعتہ کرہا، اور تجھے بڑی تکلیف میں جنا ہے، بڑی تکلیف میں تجھے پیدا کیا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال تک تجھے دودھ پلاتی رہی ہے، اور تو آج کہتا ہے کہ تیرے بال سفید ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے والدین کو. کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ یہ تمہیں فیصلہ کر کے دیتا ہے. قاضی صاحب، قضا ربک، تمہارا رب کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان فرمایا ہے، حق نہیں فرمایا ہے. 100 روپے دے دیے، کھانا دے دیا، کپڑے دے دیے، یہ احسان نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. احسان کرو. بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اس جگہ آ کر پھر اللہ معاف کرے، ہم سے دین بھی گیا، تبلیغ بھی گئی، سب کچھ گیا. نہیں، اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے. صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. بعض ایک بزرگ کا لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے روح نہیں نکل رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ جی اس کی والدہ کو بلاؤ. والدہ کو بلایا تو کہ جی آپ اس سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ہاں جی میں ناراض ہوں، کہ اس کو معاف کر دو، اس کی روح اٹکی ہوئی ہے. جب معاف کر دیا تو روح نکل گئی. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ کلام کس کی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. آنکھیں ہم بند نہ کریں اس پر. اس لیے اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں. وعدہ جو کیا اس کو پورا کریں. مومن کی زبان بس یہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ پورے یہ کیا ہے؟ سٹیمپ ہے، یہ مہر ہے. بس جو بول دیا اس پر پکے رہو. یہ مومن کی نشانی ہے. اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. مومن کی نشانی بتائی، جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے. منافق کی نشانی بتائی کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. مومن کی نشانی بتائی، جب اس کے پاس امانت رکھو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں خیانت نہیں کرتا. منافق کی نشانی یہ بتائی اذا تمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھو گے خیانت کرے گا. اس لیے ہم سب یہاں مجمع، آج اگر ہم نے اللہ کے سامنے
یہ دو نیتیں کر لی، اے اللہ تیرے حقوق میں ہم سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی اس کو بھی معاف کر دے، آج کے بعد اے اللہ میں تیرے حق کو ضائع نہیں کروں گا۔ دوسری یہ نیت کر لیں، اے اللہ آج تک مجھ سے جتنے رشتہ دار ناراض ہیں، جتنے میں نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے، اے اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے، اور میں آج رات میں کیا پتہ میری موت آ جائے، کل اے اللہ چلو رات گزر گئی، کل اے اللہ میں ضرور ہر ایک کے پاس جا کر اس سے معافی مانگوں گا، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں سفید ریش ہوں، وہ نوجوان ہے، لیکن میں نے اس کے حق کو ضائع کیا، میں نے اس کو برا بھلا کہا ہے، غلطی بھی اس کی ہے، پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ خیال کرنا، یہ حقوق کی بات جہاں آتی ہے تو حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کیا کہ ایک حدیث تو پوری یہ چھوٹی حدیث ہے، البادئ بالسلام برئ من الکبر، حدیث میں فرمایا جو سلام سے ابتدا کرے گا تو وہ تکبر سے بری ہو جائے گا۔ تو جس دو میں ناراضگی ہے، جو آدمی جا کر پہلے سلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے پاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پکا کر دیں گے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، ایمان یہ تیری صفت ہے، اس لیے سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کسی مسلمان کے، خصوصاً والدین کے، خصوصاً پڑوسیوں کے، خصوصاً اپنی اولاد کے، خصوصاً اپنی بیوی کے، ان کے حقوق میں کسی میں بھی میں حق تلفی نہیں کروں گا۔ آج تک میں نے دیکھیں، ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سن لیجیے۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جب وہ پکڑے جائیں اور ان پر گواہی ہو جائے تو تم ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سناتے نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں۔ چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا تو ہماری سمجھ تو یہ کہتی ہے نا، اس نے چوری کر لی، اس کا ہاتھ کٹ گیا، بس اس کا گناہ معاف ہو گیا، بس یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے نا، اور گناہ کبیرہ یہ اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے نا۔ بندے کا حق ضائع کرنے پر تو اس کو دنیا میں سزا مل گئی، لیکن خیال کرنا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے چوری کا پوچھیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گیا تو بس ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی مسلمان کا حق خراب کر دیا، دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا، ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا جی یہ بات؟ ہم مومن بندے کا، اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کر دیں، پھر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے اپنے اس بڑے گناہ کو معاف کروا لیں، پھر معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اور اخلاص کے ساتھ، دین کے ہر عمل میں اخلاص مطلوب ہے، اخلاص کے ساتھ اگر ہم ان اعمال میں لگیں گے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اگر بغیر اخلاص کے ہے تو اللہ معاف کرے، بس قیامت کے دن، بس یہ حدیث کا یہ چھوٹا سا لفظ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو شریک کے حوالے کر دوں گا کہ میرے لیے یہ عمل نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا اس سے اس کا بدلہ لے لو۔ اور اس وقت آخری درجہ یہ ہے کہ ہم جن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، کسی معاملے میں ہمارا کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، یا کسی کے حق میں میں پھنسا ہوا ہوں یا وہ میرے حق میں پھنسا ہوا ہے، کم از کم ہم ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہیں نا جی، اس کا نام لے کر۔ شیطان کہے گا نا منگسرے تم نے ظلم کرے دو نا، تیرے ایمان کا اس وقت پتہ چلے گا، اس کو تو چھوڑ دو، اس کا ایمان اور وہ چھوڑ دو، تیرے ایمان کا تو اب پتہ چل رہا ہے۔ اخلاص سے اس کے لیے دعا کر دو، اے اللہ جو میری اس کی ناراضگی ہے، اے اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما، اور میرے اس کے معاملے کو اے اللہ درست فرما دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایک حدیث میں یہ ارشاد فرما دیا جو اپنے اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو بھی ٹھیک کر دے گا، اخلاص کے ساتھ۔ اب یہ دعوت کی محنت اور یہ ذمہ داری اور اس پر جان مال وقت لگانا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور دنیا میں جتنے مسلمان رہ رہے ہیں
جتنے مسلمان رہ رہے ہیں ان پر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو پورے دین پر لانا، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان پر محنت کر کے، ان کے لیے دعائیں مانگ کر، ساری دنیا میں جا جا کر ان پر محنت کر کے ان کو مسلمان بنانا اور ان کو ہمیشہ کی دوزخ سے بچانا. یہ میرے نبی کا کام تھا، یہ میرے صحابہ کا کام تھا، یہ میرے بڑے بزرگان دین تابعین، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیچارے اس غم میں دنیا سے چلے گئے. اور ہم کس غم میں دنیا سے جا رہے ہیں اللہ معاف کرے، ہمیں معلوم ہے. بس ایک حدیث میں آپ کو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سناتا ہوں، ابھی ہم نے مشکات شریف میں بھی پڑھی. کیا؟ من جعل الہموم ہما واحدا اے ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو. ہم تو دنیا کے غموں میں لگے ہوئے ہیں نا. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی ساری دنیا کے غموں کو اکٹھا کر کے ایک غم بنا دے گا، اور وہ غم کون سا ہے؟ ہم الآخرہ، آخرت کا غم. کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے تو اللہ کے لیے تو کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے نا. بنی اسرائیل کو 40 سال تک من و سلوہ کھلایا یا نہیں کھلایا؟ اصحاب کہف کو 309 سال تک زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ نعوذ باللہ. یعنی اللہ وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ آسمان وہی ہے نا، زمین بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے. مکہ مکرمہ میں آپ گئے نا، غار حرا پر چڑھے ہیں نا، یہ پہاڑ کون سا ہے؟ وہی پہاڑ ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عبادت کرتے. غار سور پر بھی اکثر گئے ہوں گے. سب کچھ وہی ہے. کون بدل گیا ہے؟ زمانہ نہیں کہنا ہے، میں بدل گیا ہوں. تبلیغ کی محنت کس پہ ہے؟ مجھ پہ ہے. میں ٹھیک ہو جاؤں ساری امت ٹھیک، سارا زمانہ ٹھیک. میں بدل گیا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے راستے پہ لے آؤں. اہدنا الصراط المستقیم نماز میں تو پڑھتا ہوں، حقیقت میں اہدنا الصراط المستقیم پر آ جاؤں. بس اس کے لیے یہ درخواست ہے. ماشاءاللہ آپ نے اتنی تفصیل سے بات بھی سنی، بڑی توجہ سے سنی. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس میں بیمار بھی ہیں، تھوڑی بہت گرمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس آج کے آنے کو ساری امت کے، سارے عالم کے لیے، ہدایت کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے. کیا پتا ہم مجمع میں کون آدمی ایسا ہے جس کی دعا، جس کی نماز، جس کا رونا، جس کی یہ تبلیغ اللہ کو پسند آئے. اور وہ جو 6 آدمیوں نے حج کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان 6 کا قبول ہو گیا تو 6000 کا بھی قبول ہو گیا. اس لیے درخواست یہ ہے جیسے سکون سے دیکھیں. ابھی 8:07 ہوئے ہیں نا جی، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی بات ہے. شیطان کیا کہے گا؟ قرآن پاک لے لو، داخم خکار دے گا نا. قرآن پاک کیا کہتے ہیں؟ لگتا سارا خبروں کا خیر دے لگتا پوسیوں کا نہیں. اس وقت ہمارے لیے یہ ہے جیسے مشورے سے طے ہے کہ یہاں سے جو بات چل رہی ہے سب ساتھی اس کو سنیں. جو تقاضا یہاں سے پیش ہو رہا ہے اس کے لیے اپنی ذات سے پیش ہوں، نہیں تو کم از کم کیا ہے دل میں دعا کرتے رہیں اے اللہ کسی کو اس میں تیار فرما دے. تو دعا کریں گے یا اپنے آپ کو پیش کریں گے. تیسرا کام بس صرف ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بس اتنا ہمارا کام ہے. اس سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ 10-12 منٹ کے اندر تشکیل ختم ہو جائے گی. تقاضے کا وقت بھی دیا جائے گا. الحمدللہ رات بھی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے درخواست یہ ہے پرسکون ہو کر بیٹھیں اور فرمائیں کون ساتھی ہوں گے جو انشاءاللہ کل سے کہیں کہ چلے 4 مہینے کے لیے ہم نقد آئے ہیں، یا ابھی انشاءاللہ میں تیار ہوں، کل سے میں چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں گے، باقی ساتھی بیٹھے رہیں.